میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کچھ حکم ہے اس طرح کا کہ قرآن تدبر کرنے کا، یعنی کہ تھنک اینڈ پارڈر کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے. تو یہ ایک عام انسان کے لیے یعنی کہ اس میں کیا حکم ہے؟ یعنی کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی لاجک، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو یوز کر سکتے ہیں قرآن ورسز کو یا قرآن آیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور ایک نارمل ایک عام آدمی کے لیے اس میں کیا لمیٹیشنز ہیں، اس پہ تھوڑی سی اپنی روشنی ڈالتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بیان کرتے ہیں اپنے. قرآن مجید اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے. تدبر کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھا جائے. وہ ہدایت کی کتاب ہے. دیکھیے اس نے خود فرمایا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب تمہاری طرف اسی لیے نازل کی گئی ہے کہ اس پر لوگ تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اسی مقصد سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. رہی یہ بات کہ کس نے کتنا تدبر کرنا ہے، تو ہر شخص اپنی استطاعت کے لحاظ سے یہ کرتا ہے. عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پر علماء کی رہنمائی میں غور کریں، اور علماء کو براہ راست اللہ نے علم دیا ہے تو وہ قرآن مجید پر تدبر کریں. یہی طریقہ آپ دنیا کے ہر علم میں اختیار کرتے ہیں، یہی طریقہ قرآن کے معاملے میں بھی اختیار کرنا چاہیے. نصیحت کے لیے تو آپ سادہ ترجمہ بھی پڑھیں گے تو کہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. قرآن اپنا بنیادی مقدمہ بھی واضح کر دیتا ہے، اپنی دعوت بھی پہنچا دیتا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں وہ متنبع کرنا چاہتا ہے وہ سب بھی انسان پر واضح ہو جاتی ہیں. البتہ یہ کہ قرآن مجید اعلیٰ علم کس طریقے سے بیان کرتا ہے، فلسفیانہ حقائق کو کس طرح سے واضح کرتا ہے، ان چیزوں کے لیے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. اس تدبر میں نے عرض کر دیا کہ دو ہی طریقے ہیں. اگر آپ کے پاس علم ہے تو براہ راست کیجئے، نہیں ہے تو اہل علم کی رہنمائی میں. جی، واضح سوال.